الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک کی سحری کا ایک ایسا عمل کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیں اللہ تبارک و تعالی آسمان کے ستاروں کے برابر آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آسمان کے ستاروں کے برابر اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا، اور اس رات کی قسم کہ جس رات میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام خواہشیں، تمام حاجتیں پوری فرما لے گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، اپنی خواہشات، اپنی حاجتیں پوری کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ عمل، جو چھوٹا سا عمل ہے اور بہت آسان سا عمل ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ عمل شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اللہ رب العزت عز و جل کے کروڑہ کروڑ احسان کے اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت عنایت فرمائی، اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب آخرت بھی رکھ دیا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخریہ یوں کہتے سنائی دیتے ہیں، ہم نے تو آج بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ فخر کا موقع ہرگز نہیں۔ سحری کی سنت چھوٹنے پر افسوس ہونا چاہیے کہ افسوس، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم سنت چھوٹ گئی۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ تو ابتداً روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر رب کریم عز و جل نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سرما بن قیس محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ آپ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے، تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا، سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، سحری کرنا سنت ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ اور الحمدللہ روزہ دار کے لیے ایک تو سحری کرنا بذات خود سنت، اور کھجور سے سحری کرنا دوسری سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور سے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ نعم سحور المؤمن مؤمن التمر، یعنی کھجور مومن کے لیے کیا ہے؟ اچھی سحری ہے۔ اور سحری کرنا سنت ہے، سحری سے طاقت آتی ہے، اور اگر سحری بھی کی جائے اور ساتھ میں وظیفہ بھی کیا جائے، اور وہ بھی ایسا وظیفہ کہ
کہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے آپ حیران ہو جائیں، اور وہ رزق بھی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو تو پھر کیا ہی کہنے۔ بہت چھوٹا سا عمل آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل جس بہن بھائیوں نے بھی کیا، بہت سا فائدہ حاصل ہوا۔ میں خود بذات خود یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے ہر رمضان المبارک میں یہ عمل کیا ہے، اور پھر جس چیز کی بھی خواہش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ماہ رمضان میں ہی عطا فرما دی۔ تو آپ کے سامنے بھی یہ عمل آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے ستاروں کے برابر آپ کی خواہشیں پوری کر دے گا۔ اب آپ گن لیجئے کہ آسمان کے ستاروں میں کتنے آسمان کے ستارے ہیں اور کتنا آپ کو رزق ملنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بہت آسان سا عمل ہے جو کہ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ آپ نے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھنا ہے، جہاں جہاں پر ستارے نظر آ رہے ہوں، بے شک ایک ہی ستارے کو دیکھ کر یہ عمل آپ کر لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے 7 مرتبہ، پہلے تو آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جو کوئی 7 مرتبہ اس کو پڑھ لے تو ہر ستارے کے برابر اس کو 70,000 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ عز و جل۔ اور جو اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عطا فرما دے گا، اور اتنا رزق عطا فرمائے گا، آپ کے پاس رکھنے تک کو جگہ کم پڑ جائے گی، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے گا۔ آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے، اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے جو بھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں۔ اور خاص طور پر جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ ضرور کمنٹ سیکشن میں میسج کیجیے، اپنا نام لکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا، اور آپ کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے، آپ کے عزیزوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، ویسے ہی خاص طور پر آپ کے لیے مکہ اور مدینہ المنورہ میں دعا کروائی جائے گی۔ فوری طور پر نیچے کمنٹ باکس میں آئیے، وہاں پر اپنا نام لکھیے، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام، آپ کے مسائل ہماری ٹیم پڑھتی ہے اور ہم تک پہنچاتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا نام بھی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور خاص طور پر اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔